اسلام کا پرچم ہاتھ میں لو، پیغام شریعت عام کرو۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان۔ ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اسٹیج پر براجمان علماء کرام، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے اجلاس کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کافی دلچسپ خوبصورت پروگرام بچوں نے پیش کیا۔ بے شک یہ اساتذہ کرام کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ پروگرام لمبا بہت ہے، یہ اپنے ایک ہی مدرسے کا 3-4 مدرسے کا تھا، ایک ہی مدرسے کا۔ بچے اور کم کر دیے، آدھے بچے کم کر دیے۔ اب تو وقت بھی اتنی اجازت نہیں دیتا کہ لمبی چوڑی تقریر کی جائے، کیونکہ میرا بھی تو روزانہ اسی طرح کا روٹین ہے، کب گھر پہنچوں گا۔ ابھی تو ہمارے صدر صاحب کو بھی ہمیں سننا ہے۔ مختصر وقت میں کچھ باتیں کہہ کی اجازت چاہوں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ 3 احسان ایسے ہیں جو سارے احسانات میں سے بڑے ہیں۔ پہلا احسان، اللہ نے انسان بنایا۔ جانور بنا دیا ہوتا ہم کیا بگاڑ سکتے تھے؟ سڑکوں پہ ہزاروں کتے پھرتے ہیں۔ گدھے بنا دیا ہوتا ہم خداوند کریم کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ روزانہ لوگوں کا سامان اٹھاتے، ماشاءاللہ ڈنڈے الگ سے پڑتے۔ سب سے پہلا احسان، اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا؟ انسان، اور عزت والا انسان۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے ساری کائنات بنائی، کن کہہ کر بنائی۔ چاند بنایا، کن کہہ کر بنایا۔ سورج بنایا، کن کہہ کر بنایا۔ دریا بنائے، کن کہہ کر بنائے۔ سمندر بنائے، پہاڑ بنائے، درخت بنائے، کن کہہ کر بنائے۔ لیکن او میرے بندے، جب تیری بنانے کی باری آئی، میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا، سمندروں پہاڑوں درختوں کے ساتھ نہیں ملایا۔ لما خلقت بیدیا، اللہ فرماتا ہے اور او میرے بندے، جب تیری بنانے کی باری آئی، میں نے تجھے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ساری کائنات کن کہہ کر بنائی، اور اللہ فرماتا ہے تیری بنانے کی باری آئی، میں نے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب تو آدھی رات انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اب تو حرام خوری کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ تنخواہوں کے نام پہ علماء کو پریشان کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کالج کے گیٹ پر کھڑا ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کو وحشی نظروں سے تاڑتا ہے، شرم نہیں آتی؟ انٹرنیٹ میڈیا کا غلط استعمال کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ قرآن کی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ماں باپ کا غریبان چاٹ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے ہم رب کو دیتے کیا ہے؟ جیم کریں گے اپنے لیے، کھانا کھاتے اپنے لیے، پانی پیتے اپنے لیے،
اچھا لباس پہنتے اپنی تعریف کے لیے، مکان بناتے اپنی رہائش کے لیے، سب کچھ کرتے اپنے لیے، رب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز نہ ہو کون سا مسلمان ہے؟ 24 گھنٹے میں 5 منٹ سورہ رحمان کے لیے نہ ہو کون سا ایمان ہے؟ جمعہ کو مسجدوں میں آتے دیکھتے نہیں وہ 2 رکعت کے بعد گیٹ پہ کتنا رش ہوتا ہے، دعا میں نہیں بیٹھتے۔ ابھی رمضان آئے گا نا، دیکھو تراویح میں ایسی مسجد ڈھونڈیں گے 20 منٹ میں 20 رکعت۔ ارے ہزاروں نوجوان پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، جو سنتیں بتائی، جو دعائیں بتائی، جو حدیثیں سنائی، کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جن کو ان میں سے 75% نہیں آتا ہوگا، دعائیں قنوت نہیں آتا، باپ کی ماں کی میت گھر میں پڑی ہوئی ہے، جنازے کی دعا نہیں آتی، پورا دن موبائل میں پڑا رہتا ہے۔ انسان نہ بناتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ اشرف المخلوقات بنایا۔ ابرار کاشف کی بڑی خوبصورت غزل ہے، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی اجالا ہے تو، کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، بتا میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے بھی حوصلے، پہاڑوں میں دیے تجھے راستے، یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر، یہ موج رواں یہ کنارہ بور، یہ شاخوں پہ گنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں میں بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور اور نظر، یہ صحرا یہ بستی یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب مولانا اسامہ صاحب، جناب مولانا قاری اسامہ صاحب، جلسہ دستار بندی جامعہ شمس الہدا وٹوا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب مولانا قاری اسامہ صاحب۔ ہو گیا 5 منٹ تو اسی میں چلے جائیں گے۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان کے گھر پیدا فرمایا۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے، 4 طرح کے بندے اللہ نے پیدا فرمائے۔ پہلا وہ بندہ کافر کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری، کفر پہ مر گیا۔ دوسرا وہ بندہ کافر کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کفر میں گزری، اس کا کوئی عمل رب کو پسند تھا، اللہ نے موت سے پہلے ایمان کا نور دے دیا۔ تیسرا وہ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی حالت ایمان میں گزری، اس کا کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں تھا، اللہ نے موت سے پہلے ایمان کا نور چھین لیا۔ اور چوتھا وہ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی حالت ایمان میں گزری، اور کلمے پر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ جیسے میں اور آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ساری زندگی حالت ایمان میں گزری، آج حالت ایمان میں اسٹیج پر آئیے، جلسوں میں حاضری دی ہے۔ اب ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ایمان والی کلمے والی، بولو آمین زور سے، موت نصیب فرمائے۔ جس دور میں آج میں اور آپ جی رہے ہیں، ایمان بچانا بڑا مشکل امر ہے، چاروں طرف ایمان کے لٹیرے پھر رہے ہیں، اور جب سے اس انٹرنیٹ میڈیا نے ترقی پکڑی ہے، مسلمان نوجوانوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔
زینا کتنا عام ہو گیا، غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ بھی زیادہ پھنسے ہوئے، 3 بچوں کی ماں بھاگ جاتی ہے، 3 بچوں کا باپ بھاگ جاتا ہے، روزانہ خبریں آتی ہے فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی لے کر بھاگ گیا، 50 نکاح ہوتے 500 طلاقیں ہو جاتی ہے، اسی موبائل کی انٹرنیٹ کی نحوست ہے۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو سب سے پہلے نیت کرو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، دوسری نیت کرو موبائل کو وبال نہیں، موبائل کو اپنے لیے رحمت بنائیں گے۔ یہاں بہت سارے ایسے ہوں گے جو گروپ ایڈمن ہوں گے، میں کہتا ہوں ایک گروپ ایسا بناؤ 30 آدمیوں کے اندر ایڈ کرو اپنے ساتھ، اپنے کو ملا کر روزانہ اس بات کی نوٹس کرو، ایک پارہ پڑھ کے بتلانا ہے، تمہارے اسی ایک گروپ سے روزانہ ایک قرآن ختم ہوگا۔ اب ایک پارہ پڑھنا 25 منٹ لگتی ہے، غیر حافظ کو چلو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، 24 گھنٹے میں ہم قرآن کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، اگر دے دیا تو تمہارے اسی گروپ سے روزانہ ایک قرآن ختم ہوگا، سینکڑوں مرحومین ہمارے قبروں میں سوئے پڑے ہیں، اصالے ثواب کرو۔ کون جاتا ہے قبرستان؟ ٹائم کس کے پاس ہے؟ باپ مر جاتا ہے نا، روزانہ جائیں گے 15 دن تک، پھر 1 مہینے میں 1 دن، پھر 6 مہینے میں 1 دن، پھر باپ کی ملاقات کرنی ہو شب برات کا انتظار کرتے، 27ویں رمضان کا انتظار کرتے۔ آج میں اور آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے، معائنہ بھی کر سکتے کہ کس کے پاس فرصت ہے، وقت کس کے پاس ہے۔ اگر آدھا گھنٹہ ہم ہمارے مرحومین کے لیے، مرے ہوئے ماں باپ کے لیے نہیں نکال سکتے تو کیا امید رکھتے ہو بعد والی نسلیں ہمارے لیے اپنا وقت دے گی؟ ابھی تو تھوڑی کچھ بھی گنجائش ہے، بعد میں جو زمانہ آئے گا اللہ کی پناہ، ہر آنے والا سورج نیا فتنہ لیکن نمودار ہوتا ہے۔ ایک گروپ درود شریف کا بناؤ، روزانہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، 30 آدمی ہے، دیکھو سینکڑوں دفعہ سرکار کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ جائے گا، ہمارے آقا خوش ہو جائیں گے، ہم شفاعت کے امیدوار ہیں تو شفاعت کے مستحق بن جائیں گے، اور قیامت کا دن ہوگا، بولو زور سے بے شک کوئی کام نہ آئے گا، اگر کام آئے گا تو آمینہ کا لال کام آئے گا۔ فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا، نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم کا عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا، کتاب فطرت کا سرورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر۔ بس کوئی کام نہ آئے گا، اگر کام آئے گا تو صرف اور صرف میرا آقا کام آئے گا، میرے آقا کی شفاعت مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنائیں گی۔ یہ تیسرا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آج ہمارے نبی کو دنیا سے گئے کتنا ٹائم ہو گیا، روزے میں زندہ ہے ہمارے نبی، میرا تمہارا ایمان ہے، لیکن پردہ فرما گئے، کتنا زمانہ ہو گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج بھی ماحول کی شگفتگی بتلاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ آپ کا نام نہ ہو نماز مکمل نہیں، آپ کا نام نہ ہو اذان مکمل نہیں، آپ کا نام نہ ہو تکبیر مکمل نہیں، آپ کا نام نہ ہو ایمان مکمل نہیں۔ اللہ نے ثابت کر دیا یہ بندے میرے ہیں، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ ایک دل جلا عاشق تھا، دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا تھا، کسی گزرنے والے نے جب یہ منظر دیکھا پوچھا کیا کر رہا ہے، کہا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو قرار دلا رہا ہوں۔ آج بھی ایسے بہت سارے لٹو ملیں گے، ہوتے ہیں نا ایسے،
میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، حالانکہ مچھر بھی نہیں مار سکتا. بھاگ جاتے ہیں دوسروں کی لڑکیاں لے کر. فرضی عشقوں میں کتنے ہزاروں مبتلا ہوں گے. ماں باپ کا کرایا ہوا رشتہ منظور نہیں ہے. 20 سال 22 سال جن لڑکیوں کو خون پسینہ ایک کر کے باپ نے جوان بنایا، وہ ایک سیکنڈ نہیں سوچتی، اپنے فرضی عشق میں باپ کو تماچا مار کے نکل جاتی ہے. دس از مائی پرسنل لائف، ڈونٹ انٹرفیئر. یہ تو آج کی سائنس پڑھی ہوئی لڑکی ماں سے کہتی ہے. یہ بچے ہیں نا، بچے، یہ ہمارا فیوچر ہے. پیسہ نہیں آتا کام. یہ بچیاں اور بچے حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ. ہم یوں نہیں کہتے انگریزی نہ پڑھاؤ، اس کی بھی بہت ضرورت ہے، لیکن وہ بھی تو کہاں ہے؟ اچھے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ڈیلیوری کرانی ہو، ہماری عورتیں غیروں کے سامنے ننگی ہو رہی ہے. اچھے وکیل کہاں ہیں؟ اچھے انجینئر کہاں ہیں؟ سب بناؤ، پہلے انہیں اچھا مسلمان بناؤ، اچھا حافظ قرآن عالم دین بناؤ. 2 پارہ پڑھ کے سپلائی کرے گا جب تم قبروں میں ہوں گے. تمہاری قبر کو اللہ جنت کا باغیچہ بنا دے گا. ہمارا حقیقی سرمایہ ہماری اولاد ہے، پیسہ نہیں ہے. تو وہ دل جلا عاشق تھا، لیلا لیلا لکھ رہا تھا. تو کسی نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو قرار دلا رہا ہوں. علامہ رومی نے نتیجہ نکالا، ایک دل جلا عاشق کو اس کی معشوقہ کا نام قرار دے سکتا ہے تو ایک امتی کو مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا. نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے. نہ مئی کھانا سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نبی کے اخلاق اپنائیں گے، بولے انشاءاللہ. آج اخلاق میں ہم گرے ہوئے، ہمارے پاس نبی والے اخلاق کہاں ہیں؟ مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. ہزاروں مسجدوں میں نے خود دیکھا ہے، جوتے آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. ہماری مسجد کی لیٹرین کے جوتے محفوظ نہیں ہیں، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں ہمیں فاروق اعظم جیسا حکمران مل جائے. اخلاقی کتنے گرے ہوئے. 4 بیٹے ہیں، ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی. 4 بیٹے ہیں، ایک باپ نہیں سنبھلا جاتا. ہزاروں بھائی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. علماء کی تذلیل کرتے. چندہ وصول کرنے والے جو علماء آتے، ہزاروں سوال کرتے، 10 کا پھٹا ہوا نوٹ پکڑاتے، تذلیل کرتے. ارے نہیں دینا ہے تو نہ دو، دعا دے دو، مسکراتے ہوئے ملاقات کر لو. تمہیں کس نے حق اتنا دے دیا جاسوسی کرنے کا؟ اس کا کام کرنے کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. وہ کسی مدرسے میں ہدایہ پڑھاتے، کوئی کسی مدرسے میں مسلم شریف پڑھاتا ہے، کوئی کسی مدرسے میں جلالین پڑھاتا ہے. وہ تو اپنا نظام چلانے کے لیے، مدرسے کا نظام چلانے کے لیے وہ تمہاری دہلیز پر آتے زکوٰۃ وصول کرتے. یہ ہمارے اخلاق دیکھو. شادی میں تو سارا کچھ بھول جاتے ہیں، تب تو مولوی یاد نہیں آتے. لمبی لائن لگتی ہے پٹاخوں کی، آگ کے گولے آسمانوں میں چھوڑتے. مسجدوں کے باہر ڈی جے بجایا جاتا ہے. ایسے اعمال لے کر جاؤں گے حضور کے پاس اپنی سفارش کرانے. توبہ توبہ. سحقن ترمذی میں ہے، اگر ہمارے نبی نے دیکھ کے کہہ دیا دور ہٹو، مجھے پتا ہے تمہارا رویہ کیسا تھا دین کے ساتھ، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں. عبادت ہوتی اس سے انکار نہیں. اخلاق میں دیکھو، ہم اخلاق میں گرے ہوئے. ہمارا نبی یتیم کے لیے آسرا بن کے آیا، اور پھر عملاً قولاً بتلایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دو، جس کے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. اب یتیم تو بہت دور کی بات ہے، سگی ماں نہیں سنبھلی جاتی، سگا باپ نہیں سنبھلا جاتا.
اور وہ نبی دیا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جن کا ذکر فرمایا، جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، جن کی چادر کو رب نے یا ایھا المزمل کہا، جن کے کمبل کو رب نے یا ایھا المدثر کہا۔ اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں سب سے انوکھا، ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے۔ جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی چمک گئی، جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ، جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ، جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ، جس گھڑی میں دعا مانگی وہ گھڑی باقی ساری گھڑیوں سے اعلیٰ، جس ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیا وہ ممبر سارے ممبروں سے اعلیٰ، جس مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی وہ مصلہ سارے مصلوں سے اعلیٰ، جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا، جن کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا، جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذی النورین بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا، اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا۔ اب بلال کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ حد کر دی محبت میں، کیا چھوڑ دیا تھا میرے نبی کا دامن، سینے پہ چٹانیں رکھی گئی، تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، پیچھے سے لاٹھی مارتا بلال ہنستا، کسی نے کہا درد نہیں ہوتا، کہا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو، کہا ہاں، کہا ٹھونک بجا کے دیکھ تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کچا تو نہیں، کہا ہاں، کہا میرا رب بلال کو خرید رہا ہے، ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں۔ ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں رب خرید لے جسم سے بوٹیاں اڑیں گی، حق حق کی آواز ختم نہ ہوں گی، ادھر آ ستمگر ہنر آزما ہے، تجھی آزما ہم جگر آزما ہے، آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جمعہ نماز پڑھنے آتے بلال کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نچنیوں کے ناچ دیکھتے بلال کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سودی کاروبار کرتے ہیں بلال کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آدھی رات تک فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے جوان چیٹنگ کرتا ہے بلال کو کیا منہ دکھائے گا؟ کالج کے گیٹ پر کھڑا ہو کر اپنی آنکھوں کو آوارہ کرتا ہے تو بلال کو کیا منہ دکھائے گا؟ قرآن کو تاکچوں کی زینت تو نے بنایا، رمضان سے رمضان آ جاتا ہے، قسم کھانے کو تیار ہوئے ایک گھر میں 10 12 افراد موجود ہے، قرآن کی زیارت کرنے والا ایک نہیں، ہم بلال کو کیا منہ دکھائیں گے جنہوں نے قرآن کے لیے اتنی مار کھائی؟ اب قرآن خود کہتا ہے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے میری ضرورت پڑتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ ہم نے قرآن کو اسی لیے سمجھ رکھا ہے، دکان پھنس گئی کہاں قرآن کی قسم، دستاویز اٹکا ہوا ہے کہاں قرآن کی قسم۔ اب تو کہتا ہوں دادا کی روح نہیں نکلتی، کہاں مولانا قاری عبد الباسط کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرے تاکہ دادا جلدی رخصت ہو جائے۔ علامہ اقبال نے آنسو بہائے، ارے سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں ہے، سورہ یاسین تو جلانے کے لیے آئی ہے، قرآن سے سیکھا تو بھی مرنا سیکھا، کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ اس صحابہ نے کتنی قربانیاں دی قرآن کے لیے، ہمارا رویہ کیسا ہے قرآن کے ساتھ؟ ڈاکٹر پنڈت شنکر دیال شرما، کئی سال پہلے انہوں نے مسلمانوں کا جو قرآن کے ساتھ رویہ ہے
ایک نظم لکھی تھی کہ دعا کی کتاب عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، صرف مردوں کی بخشش پہ لگا دیا۔ ارے مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کو دو، بولے انشاءاللہ پڑھیں گے قرآن؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون قرآن پڑھے گا؟ انشاءاللہ۔ ہم نہیں کہتے 5 پارے پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 5 رکوع پڑھو، آدھا پارا پڑھو، 1 پارا پڑھو، جیسے بھی بتایا گروپ جوائن کر لو، ایسے تو ہزاروں گروپ ہو گئے ایران تران کے۔ کیوں وقت برباد کرتے؟ وقت کو اچھے عمل میں کاٹو، ورنہ وقت تمہیں کاٹ، سیفن قاطع، یہ کاٹنے والی تلوار ہے، وقت تو گزرتا رہتا ہے۔ اس مجمع میں کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 45، کوئی 50، کوئی 55، کوئی 60، وہ 60 والا 30 پر نہیں آ سکتا، چاہے ساری پراپرٹی اکٹھی کر لے، وہ گزر گیا وہ وقت۔ اور مرنے کے بعد کیا زندگی کیا ہے؟ 60 برس، 70 برس۔ مشکات میں میرے نبی نے فرمایا میری امت کی عمر 60-70 کے بیچ، اکا دکا 70 سے آگے جاتا ہے۔ 70 کے بعد تو جینا کیا ہے؟ ہزاروں بیماریاں ہیں جسم میں، پرہیز والی لسٹ زیادہ ہے، کھانے والی لسٹ کم ہے۔ کیا جینا ہے ایسا؟ اور قیامت کا ایک دن 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور جنت کی زندگی ابد الآباد کی زندگی۔ جنت جانا ہے؟ ارے بولو، ان کو ایسا لگ رہا ہے ہاں انشاءاللہ بول دیں گے کہیں ابھی جلسے سے پہلے مر نہ جائے۔ ارے وہ تو وقت پہ مریں گے، جنت جانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، جنت والے اعمال کریں گے، بولے انشاءاللہ۔ اللہ نے بہت خوبصورت جنت بنائی۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ 4 نہریں، کتنی؟ بولتے نہیں، کتنی نہریں اللہ تعالیٰ؟ پہلی نہر اللہ عطا فرمائے گا پانی کی، دوسری نہر شراب، تیسری نہر دودھ، اور چوتھی نہر اللہ عطا فرمائے گا شہد کی۔ 4 نہریں اللہ عطا فرمائے گا۔ تفسیر جلالین میں وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب ہمیں یہاں سے مان لو دوسری جگہ جانا ہے، شہد لے کر بٹل میں بھر کے لے جاتے، کنچ کی شیشی میں، دودھ بھر کے لے جانا ہو نانی کے گھر تو برتن میں بھر کے لے جاتے ہیں، لیکن جنتی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، چاہے 1000 کلومیٹر آگے نکل جائے، یہ برتن میں بھر کے لے جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جہاں جہاں جنتی چلے گا 4 نہریں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ بیماری کوئی نہیں، نہ بلڈ پریشر، نہ کورونا، نہ ملیریا، نہ ٹائیفائڈ، نہ بخار۔ ابھی گیا نا تازہ کورونا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، کوئی وائرل انفیکشن نہیں، ارے پاخانہ بھی نہیں۔ صحابی نے پوچھا کھانا کہاں جائے گا؟ کہا ایک جنتی ایک ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم۔ ہماری ڈکار میں تو پتہ چل جاتا ہے کون سی سبزی کھا کے آیا ہے، جب بدبو پھوٹتی ہے۔ مشکات میں ہے، حدیث ہے، مشکات میں میرے نبی نے فرمایا جنتی ایک ڈکار لے گا سارا کھانا ہضم، اور اس ڈکار سے مشک کی خوشبو پھوٹیں گی۔ ہورے بھی دے گا اللہ، دیکھو جوان ہورے چاہے نا، ہور سمجھ کے ہور، ارے بولو ہور چاہیے، ہاں دیکھو اب کے اللہ ہورے، لیکن یہ جنت کی بیوی بھی ہوگی ساتھ میں۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، پہلے اللہ کہے گا اپنی بیوی جنت دنیا والی کا ہاتھ پکڑو جنت میں چل، اور یہ تمام حوروں کی سردار ہوں گے۔ آپ سوچتے ہوں گے یار یہ مصیبت وہاں بھی ہے۔ کتنے پوچھتے ہیں مول صاحب 4 شادی کر سکتے؟ ارے وہ ایک کو تو سنبھال، ایک سنبھل ہی نہیں جا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، دوسری شادی کا پروگرام بنا، جمعہ کا دن تھا، پرفیوم لگا، عربی جبہ پہنا، اس کی بیوی پوچھنے کہاں جا رہی؟ کہاں شادی ہے، نکاح دوسرا۔ کہا مبارکبادی پیش کی، کہا چلو اچھا دین ہے، شربت پی کے جاؤ میرے ہاتھ کا، اور شربت پی کے سویا، منگل کو اٹھا، اب اٹھا ہڑبڑاتا ہوا اور دوڑا بھگا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا شادی نکاح پڑھنے، امام صاحب سے میں نے تاریخ لی ہے، آج میرا نکاح ہے، آج منگل ہے۔ اب ایسا سوچا نا قیامت کے دن اٹھے گا۔
ہمارے گھروں میں دیکھو یہ کتنا پاکیزہ رشتہ اللہ نے بنایا، لیکن اس میں بگاڑ ہے، روزانہ جھگڑے۔ 11 شادیاں فرمائی ہمارے نبی نے، انتقال ہوا اس سے پہلے 2 بیوی دنیا سے چلی گئی تھی، 9 بیویاں جنازے کے پاس تھی، کسی بھی بیوی کو اللہ کے نبی سے کسی بات پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ اتنی متعدد بیویاں ہو تو شکایت کا ہونا تو لازم ہے، اب کیسی زندگی گزاری ہوگی، اب کیسی زندگی اس دیواجی۔ اب ہم نے ہمارا حال دیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دے دیتا ہے جوان، مرچ زیادہ نمک کم، دھڑا دھڑ طلاق طلاق طلاق۔ یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ تو 3 باتیں، پہلا مسلم انسان بنایا، نمبر 2 ایمان والے کے گھر پیدا فرمایا، اور تیسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امتی بنایا۔ کام وہ کرو جس کا اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی نے حدیث میں حکم فرمایا، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو بچاؤ جو ہمارے لیے بربادی کا سبب بن سکتا ہو۔ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی حدیث لے لو، پھر مر جاؤ شوق سے وٹوا میں، اللہ تمہارے لیے جنت کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس ہونے والے جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جنہوں نے جس لائن کا حصہ لگایا، دامے دیرہ میں قدم سکھا نے جتنی محنتیں کی، جتنا تعاون کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دل کی عطا گہرائیوں سے دعا گو ہے۔ اللہ تمام معاونین، محسنین، منتظمین کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے مولانا محبوب صاحب قاسمی، انہوں نے ہمارے والد صاحب کا تعارف بہت خوبصورت انداز میں کرایا، میں ان کا ممنون مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ عاطفت ہم پر دادر قائم دائم رکھے، زندگی کی آخری سانس تک اسی طرح وہ رفاعی اور دینی ملی اصلاحی کاموں میں لگے رہے، یہ ہماری دل سے دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔